اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہی ہے، اے ایمان والو آپ پر روزے فرض کر دی گئے ہیں، لکھ دی گئے ہیں جیسے کہ آپ سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بہت سارے احکام، بہت سارے مسائل شرعیہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج آپ کے سامنے ایسی چیزیں کہ جو حرام اور مکروہ روزے کے بارے میں ہیں وہ مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مل کے ادعیہ صلوات اللہ۔ عید الفطر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے یا رمضان المبارک کی پہلی ہے، تو اگر وہ اس دن پہلی رمضان المبارک کی نیت سے روزہ رکھے تو حرام ہے۔ اگر عورت کے مستحب نفلی روزہ رکھنے سے شوہر کے حق لذت کی حق تلفی ہوتی ہو تو عورت شعبان المعظم جی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، مل کے ادعیہ صلوات اللہ۔ عید الفطر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے یا رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، تو اگر وہ اس دن پہلی رمضان المبارک کی نیت سے روزہ رکھے تو حرام ہے۔ اس کے بعد اگر عورت کے مستحب نفلی روزہ رکھنے سے شوہر کے حق لذت کی حق تلفی ہوتی ہو تو عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہی حکم واجب غیر معین مثلا غیر معین نظر کے روزے کا ہے، اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہوگا، نظر بھی پوری نہیں مانی جائے گی۔ یہی حکم احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت ہے جب شوہر عورت کو مستحب یا غیر معین نظر کا روزہ رکھنے سے منع کرے، چاہے اس سے شوہر کی حق تلفی بھی نہ ہوتی ہو، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اگر اولاد کا مستحب روزہ ماں باپ کے اولاد سے شفقت کی وجہ سے ماں باپ کے لیے اذیت کا موجب ہو تو اولاد کے لیے مستحب روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر بیٹا باپ یا ماں کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھ لے اور دن کے دوران باپ یا ماں اس سے روزہ رکھنے سے منع کریں تو اگر بیٹے کا باپ یا ماں کی بات نہ ماننا فطری شفقت کی وجہ سے اذیت کا موجب ہو تو بیٹے کو چاہیے کہ فوراً روزہ توڑ دے۔ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ایسا مضر نہیں ہے جس کی پرواہ کی جائے تو اگرچہ طبیب کہے کہ مضر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص یقین یا گمان رکھتا ہو کہ روزہ اس کے لیے مضر ہے تو اگرچہ طبیب کہے کہ مضر نہیں ہے تو ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ